Subscribe my YouTube channel for more interesting videos. پہلا سوال، برا خواب دیکھنے پر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور بائیں طرف تھوکنا چاہیے۔ اگلا سوال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حالت میں صدقے دینے سے منع فرمایا؟ جواب ہے جب روح حلق تک آ جائے۔ اگلا سوال، حدیث کے مطابق روزانہ کتنی رکعت نفل نماز پڑھنے سے جنت میں ایک گھر بنایا جاتا ہے؟ جواب ہے 12 رکعت۔ اگلا سوال، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کس چیز کا انکار کیا؟ جواب ہے سجدے سے۔ اگلا سوال، کون سی خوشبو لگانے سے فرشتے قریب نہیں آتے؟ جواب ہے زعفران کی خوشبو۔ اگلا سوال، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی کس عمل پر خوشی ہوتی ہے؟ جواب ہے توبہ کرنے پر۔ اگلا سوال، عبداللہ بن ابی کون تھا؟ جواب ہے منافقوں کا سردار۔ اگلا سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی قبر پر کیا کیا؟ جواب ہے اسے قبر سے نکالا، اپنے گھٹنوں پر رکھا، لعاب مبارک چھڑکا اور اپنی قمیص پہنائی۔ سفیان بن عیینہ نے عمرو بن دینار سے روایت کی ہے کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بیان کرتے سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کی قبر پر تشریف لائے، اس کو قبر سے نکال کر اپنے گھٹنوں پر رکھا، اس پر اپنا لعاب مبارک چھڑکا اور اسے اپنا قمیص پہنائی۔ ایسا کیوں کیا؟ اللہ زیادہ جاننے والا ہے۔ اگلا سوال، اگر کوئی برا خواب دیکھے اور اللہ کی پناہ مانگے تو کیا ہوگا؟ جواب ہے وہ خواب کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اگلا سوال، کس حالت میں صدقہ دینا افضل سمجھا جاتا ہے؟ جواب ہے جب انسان تندرست اور مال کی ضرورت ہو۔ اگلا سوال، قیامت کے دن لوگوں کو کس نشانی کی وجہ سے حوض کوثر میں بلایا جائے گا؟ جواب ہے وضو کے نشانات سے۔ اگلا سوال، ہم بستری سے پہلے دعا پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب ہے شیطان دور رہے گا۔ اگلا سوال، شیطان کی سب سے بڑی دشمنی کس سے ہے؟ جواب ہے انسان سے۔ اگلا سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کن چیزوں کو توڑا؟ جواب ہے بتوں کو۔ اگلا سوال، حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد کس نبی کو بھیجا گیا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کو۔ اگلا سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار کو برا۔ اگلا سوال، ایک عورت اپنے ساتھ کتنے مردوں کو جہنم میں لے جائے گی؟ جواب ہے یہ بات تو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ایک عورت 4 مردوں کو اپنے ساتھ جہنم لے جائے گی۔ یہ روایات ہمیں تلاش کے باوجود نہیں مل سکی، اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے سے گریز کیا جائے فقط، واللہ اعلم۔ اگلا سوال، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کس چیز کی دعا کی؟ جواب ہے امن کی۔
اگلا سوال، دعائے قنوت کی جگہ سورۃ الاخلاق پڑھنے سے کیا نقصان ہے؟ جواب ہے، اگر کسی شخص کو دعائے قنوت یاد نہیں تو 3 بار سورۃ الاخلاص کے بجائے کوئی اور دعا پڑھے، جیسا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ لیا کرے، یا 3 بار اللہم اغفر لی یا کوئی دعا پڑھ لے۔ تاہم دعائے قنوت یاد کرنے کا اہتمام کیا جائے جب تک یاد نہ ہو اس وقت تک۔ اگلا سوال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر انسان گناہ نہ کرے تو کیا ہوگا؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا سے لے جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو اس دنیا سے لے جائے اور تمہارے بدلے میں ایسی قوم کو لے آئے جو گناہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے تو ان کی مغفرت فرمائے۔ اگلا سوال، اللہ تعالیٰ گناہ گاروں سے کیا چاہتے ہیں؟ جواب ہے، اور مغفرت مانگیں۔ اگلا سوال، رات کو لائٹ بند کر کے سونے سے گھر میں کون آتا ہے؟ جواب ہے، رات کو لائٹ بند کر کے سونے کا کوئی ایسا شرعی حکم یا روایت نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ اس سے جنات، شیاطین، دولت یا بیماری گھر میں آتی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں ایسی کوئی بات نہیں کہ لائٹ بند کرنے سے انسان ان چیز کا تعلق ہو۔ رات کو لائٹ بند کر کے سونا ایک عام عادت یا ماحول کی مناسبیت سے کیا جانے والا عمل ہے جس کا مقصد آرام اور سکون سے سونا ہوتا ہے۔ اگلا سوال، حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد قوم کا کیا ہوا؟ جواب ہے، گمراہی میں مبتلا ہوئے۔ اگلا سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کیا بتایا؟ جواب ہے، اللہ کی وحدانیت۔ اگلا سوال، گھر یا دکان میں اگر بتی جلانے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب ہے، خوشبو کے لیے جلانا۔ اگر اگربتی کو دکان یا مکان میں صرف خوشبو پھیلانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کا مقصد شرک یا بدعت سے بچتے ہوئے صرف صفائی اور خوشبو ہے تو یہ عمل جائز ہے۔ خوشبو پھیلانا ایک مستحب عمل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی۔ اگلا سوال، قیامت کے دن لوگوں پر کیا نہیں کیا جائے گا؟ جواب ہے، ظلم۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النحل آیت نمبر 111 میں فرماتے ہیں، جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا آئے اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور لوگوں پر مطلقاً ظلم نہ کیا جائے گا۔ اگلا سوال، اللہ تعالیٰ اہل جنت سے کیا فرمائیں گے؟ جواب ہے، کیا تم خوش ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل اہل جنت سے فرمائے گا، اہل جنت وہ کہیں گے، لبیک اے ہمارے رب، ذی نصیب کے تیرے سامنے حاضر ہیں اور بھلا تیرے ہاتھوں میں ہیں۔ چنانچہ وہ فرمائے گا، کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ وہ سب کہیں گے، ہم راضی کیوں نہ ہو، اے ہمارے رب، جب تو نے ہمیں وہ کچھ عطا کر دیا جو تو نے اپنی ساری مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ وہ فرمائے گا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر عطا نہ کروں؟ تو وہ کہیں گے، اے رب، جو تو نے عطا کر دیا اس سے افضل کیا ہے؟ وہ فرمائے گا، میں تم پر اپنی رضا نازل کرتا ہوں، اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ اگلا سوال، جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں کیا کہیں گے؟ جواب ہے، ہم خوش ہیں کیونکہ ہمیں وہ ملا جو کسی اور کو نہیں ملا۔ اگلا سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض یا مرنے والے کے پاس جا کر کیا کہنے کی ہدایت دی؟ جواب ہے، بھلائی کی بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے خوابوں کو کس کی طرف سے قرار دیا؟
جواب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مریض یا مرنے والے کے پاس جاؤ تو بھلائی کی بات کہو، کیونکہ جو تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ کہا جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی اے اللہ کے رسول ابو سلمہ فوت پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کلمات کہو اے اللہ مجھے اور اس کو معاف فرما اور اس کے بعد مجھے اس کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ کہا میں نے یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے بعد وہ دیے جو میرے لیے ان سے بہتر ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا سوال ہے حیض کے دوران ہم بستری کرنے پر کیا گناہ ہے؟ جواب ہے کبیرہ گناہ ہے۔ اگلا سوال بیوی کا ہم بستری سے انکار کرنے پر کیا ہوتا ہے؟ جواب ہے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ اگلا سوال مصیبت میں مبتلا ہونا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ہے اللہ کی بھلائی کی علامت ہے۔ اگلا سوال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بیماری میں مبتلا دیکھا؟ جواب ہے بخار میں مبتلا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔